یہ عورت کا حق ہے، اسی طرح ولیمہ یہ سنت ہے، اعلان مستحب ہے۔ اس کے علاوہ جو بھی کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، ہمارے سماج میں ہو رہا ہے، یہ سب چیزیں خرافات ہیں، رسم و رواج ہیں، ان تمام چیزوں کو چھوڑا جائے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ اے میرے بھائیوں، نکاح کے نام پر کروڑوں لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہیں، اگر اسی پیسے کو کسی غریب میں تقسیم کر دیا جائے یا کسی غریب بچے کی شادی کر دیا جائے، ہمارے لیے عبادت بن جائے۔ لیکن آج ہم نے کسٹمز کو، رسم و رواج کو اور خرافات کو فروغ دیا ہے، اور آئے دن رسم و رواج جنم دے جا رہے ہیں۔ یعنی کیا کیا کر رہے ہیں، ڈیجے بجانا ہے، گانے اور آلات لہویات اور لغویات اور دیگر لوازمات اس میں داخل کیا جاتا ہے۔ اسی تک قوالی ہوتی ہے، ناچ گانے ہوتے ہیں، آرکیسٹرا ہوتا ہے، اور دولہا کے سب پر سہرا باندھا جاتا ہے۔ یعنی کیا کیا خرافاتیں اور رسم و رواج کو جنم دیا جاتا ہے، اور اس کو ہم عبادت سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ عبادت نہیں ہے بلکہ رسم ہے، اور دین کے ساتھ کھلواڑ ہے، مذاق ہے، سنت نبوی کا کھلواڑ ہے۔ جبکہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ سے روایت ہے، فرماتی ہیں عائشہ رضی اللہ عنہا قالت قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس شخص نے ہمارے دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کیا، اس میں رواج دیا، جس کا تعلق ہمارے دین سے نہیں ہے، ہمارے معاملات سے نہیں ہے، ہماری تعلیم سے نہیں ہے، ہماری شریعت سے نہیں ہے، ہماری سنت سے نہیں ہے، وہ قابل رد ہے، مردود ہے، اور اس کا کوئی اعتبار نہیں۔ اے نوجوانوں، اے مسلمانوں، ابھی بھی ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے۔ آج اس خرافات کے نتیجے میں ماحول یہ بن پڑا، نوبت یہ آ گئی کہ آج ہماری بیٹیاں بن بیاہی گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، اور کتنوں کی سہاگ رات اجڑ گئی، اور یعنی آج تو ایک عائشہ خودکشی کی ہے۔ اگر اسی طرح ہمارا ماحول رہا تو ہزاروں عائشائیں خودکشی کریں گی، ہزاروں عائشہ کی جانیں جائیں گی۔ تو میرے بھائیوں، آج افسوس ہے مسلمانوں پر کہ اگر ان کا مال تباہ برباد ہو رہا ہے، اگر فضول خرچی میں ملوث ہے، تو ایک مسلمان قوم ہے جسے ہوش ہی نہیں ہے کہ ہم مال کہاں لٹا رہے ہیں، ہم مال کہاں خرچ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے کو پسند نہیں فرماتے۔ دوسری جگہ فرمایا وَلَا تُبَذِّرُوا إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينَ، فضول خرچی مت کرو، بے دریغ خرچ مت کرو، اور بلا شبہ بے دریغ خرچ کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی۔ آج پٹاخے اڑائے جا رہے ہیں، پٹاخے بجائے جا رہے ہیں، گولے داغے جا رہے ہیں، ڈیجے بجائے جا رہے ہیں، گانے بجائے جا رہے ہیں۔ یہ سب قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ کا رسول نے فرمایا یا ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان تظهر المعازف وشرب الخمور۔ ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں اس کے یہ بھی ہے کہ گانے بجانے کے سامان اور آلات عام ہو جائیں گے۔ اسی طرح دوسری جگہ فرمایا آپ نے ابن مسعود ان من علام الساعة واشراطها ان تشرب الخمور۔ ابن مسعود، قیامت کی علامتوں اور نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ شراب کھلا پی جائے گی۔ آج ہمارے معاشرے پر اگر تنقیدی نگاہ ڈالی جائے اور جائزہ لیا جائے تو آپ ہر طرف چار سو آپ برائی ہی برائی پائیں گے۔ انسان خرافات میں مبتلا ہے، بد نگاہی ہو رہی ہے، بد چلنی ہے، بد اخلاقی ہے، بد کرداری ہے، بد مزاجگی ہے، بد معاملگی ہے، بد طینت ہے، بد دیانت ہے، اور جو ہے ان کے اخلاق کرپٹ ہیں، ان کے اخلاق بگڑ چکے ہیں۔ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ دین سے ناواقفیت کی بنیاد پر۔ اس کے اندر دین کا شعور اور آگہی ہوتی، دین سے واقفیت ہوتی، دین سے لگاؤ ہوتا، دین سے اگر وہ مانوس ہوتا، یہ سب خرافات نہیں کرتے۔ آج ہمارے مسلمان
خرافات میں، لہویات میں، لغویات میں اور تمام چیزوں میں، رسم و رواج میں مبتلا ہے اور اسی کو اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں، اسی کو اپنے لیے جو ہے قابل قدر سمجھتے ہیں، قابل رشک سمجھتے ہیں۔ کان کھول کر مسلمانوں سن لو، یہ سب چیزیں ناجائز ہے، ناجائز، حرام ہے۔ آپ نکاح کو جو بابرکت بنائیے، اور نکاح بابرکت کیسے بنے گا کہ آپ کم سے کم خرچ کریں گے۔ ان اعظم النکاح برکتاً ایسرہ مؤنتاً، کہ سب سے بابرکت نکاح وہ نکاح ہے جس میں سب سے کم خرچہ ہو۔ اسی طرح جو شادی کی جاتی ہے اس میں بھی عام طور پر یہ ہوتا کہ حسب کی بنیاد پر، برادری کی بنیاد پر، قبیلے کی بنیاد پر، نسب کی بنیاد پر، جمال کی بنیاد پر، حسن کی بنیاد پر، مال اور دولت کی بنیاد پر شادی کی جاتی ہے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولحسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك۔ عورتوں سے 4 خوبیوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، یا تو مال کی وجہ سے، یا حسن و جمال کی وجہ سے، یا نسب و حسب کی بنیاد پر، یا دینداری کی بنیاد پر۔ لیکن اللہ کے رسول لاسٹ پرفیکٹ انتم سندیشتا آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کتن ہے، ان کا فرمان سنیے، سماعت کیجیے۔ فرماتے ہیں فاظفر بذات الدین، دین والی کو ترجیح دو، دینداری کو اختیار کرو۔ اگر آپ دینداری کو اختیار کریں گے تو آپ کی دنیا بھی سمجھ جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اللہ رسول نے فرمایا الدنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ پوری دنیا ساز و سامان ہے اور اس میں سب سے بہترین ساز و سامان اگر ہو سکتا ہے تو وہ نیک عورت، صالح عورت اور بیوی ہو سکتی ہے۔ اگر نیک بیوی مل گئی تو دنیا بھی سنور جاتی ہے، دین بھی بن جاتا ہے اور آخرت بھی بن جاتی ہے۔ اگر نیک صالح بیوی ملتی ہے تو پھر انسان کم خرچ میں صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور پرسکون زندگی گزرتی ہے، پاک دامنی کی زندگی گزرتی ہے، عزت کی زندگی گزرتی ہے۔ لیکن اگر حسب و نسب اور جمال کی بنیاد پر صرف شادی کیا جائے، مقصد صرف حسن و جمال ہو تو نکاح کامیاب نہیں ہو سکتا۔ لیکن دینداری اختیار کیا جائے، اسی میں اگر حسن و جمال بھی ہے تب تو پھر یہ جو سونے پر سہاگا بہت اچھی چیز ہے۔ لیکن اگر کہیں پہ اس طرح کا معاملہ ہو کہ خوبصورتی نہیں ہے لیکن دینداری ہے، لڑکی خوبصورت نہیں ہے لیکن دیندار ہے، تو دیندار کو ترجیح دیا جائے۔ سب حسن و جمال کے چکر میں پڑیں گے تو آخر دوسری بیٹیوں سے نکاح کون کرے گا، شادی کون کرے گا؟ یہ شادی جو بنایا گیا ہے یہ ایک جو ہے بندھن کے تحت باندھ نہیں دیا گیا ہے، بلکہ انسان قول و قرار کرتا ہے، اقرار کرتا ہے اپنی پوری زندگی گزارنے کا، اور لائف پارٹنر بنتی ہے، شریک حیات بنتی ہے، اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور اس کے تحت دونوں رشتے استوار ہو جاتے ہیں، قائم ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسان اگر معمولی اور نفسانی خواہشات کی بنیاد پر یا چند مقاصد کی بنیاد پر جو ختم ہو جانے والی ہے، اسی طرح حسن و جمال چند دنوں کا ہے، حسن و جمال چند دنوں میں زائل ہو جائے گا، اور جو اصل حسن و جمال ہے وہ جنت کا ہے، وہاں انسان خوبصورت ہی خوبصورت ہوں گے، حسین و جلیل ہوں گے، سب نوجوان ہوں گے۔ اصل تو وہ ہے زندگی میرے بھائیوں۔ لیکن آج ہم انسان معمولی حسن و جمال کے چکر میں دیندار کو چھوڑ دیتے ہیں اور مال کے چکر میں پڑ جاتے ہیں۔ تو سن لیجئے، اللہ کا رسول نے فرمایا ہے کہ جو شخص اگر صرف مال کی خاطر اس شادی کرتا ہے تو اللہ ان کو فقر و فاقے کے علاوہ کچھ نہیں دے گا، اور جو شخص عزت اور حسب نسب کی بنیاد پر شادی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ذلت و رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں دے گا۔ من تزوج امرأة لمالها لم يزد الله الا فقرا ومن تزوجها لعزها لم يزد الله الا ذلا۔ تو آج ان تمام باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اے مسلمانوں، آپ سے ہم ریکویسٹ کریں گے، درخواست کریں گے کہ آج جو رسم چل پڑا ہے جہیز کا، اس جہیز کا خاتمہ کیا جائے۔ ہمیں یہ بھی معلوم نہیں کہ جہیز کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ جہیز ایک بگڑا ہوا لفظ ہے، صحیح لفظ اگر دیکھا جائے عربی ڈکشنری کے اعتبار سے، عربک ورڈ کے اعتبار سے، اکارڈنگ ٹو
اکارڈنگ ٹو عربک دیکھا جائے تو اس میں یہ جو ہے عربی لفظ ہے جہاز اصل میں ہے، لیکن اسے بگاڑ کر جہیز بنا دیا. اور جہاز کے معنی آتے ہیں سامان سفر کے، توشے کے. اور سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فلما جہزهم بجہازهم یعنی السقایۃ فی الاخیر. اسی طرح دوسری کا فرمایا سورہ یوسف نہیں ولما جہزهم بجہازهم قال ائتونی باخ لکم. حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے جو سامان سفر دیا تھا، توشہ دیا تھا، تو وہاں پہ جہزہ کا لفظ آیا تیار کرنے کے معنی میں. اسی طرح حدیث شریف میں آتا ہے من جہز غازیا فی سبیل اللہ، من جہز غازیا فی سبیل اللہ، کہ جو شخص اللہ کے راستے میں کسی مجاہد کے لیے سامان سفر، توشے راہ، توشے سفر تیار کر کے دیتا ہے فقط غزا، تو اس نے بھی غزوہ کیا، یعنی اسے بھی غزوے کا ثواب ملتا ہے. تو یہاں پر بھی جہزہ کا جو لفظ آیا ہے سامان تیار کرنے میں. اور عام طور پر جو والدین اپنے بیٹی کو دیتے ہیں جو کہ ان سے بن پڑتا ہے تو اسی کو توشہ کہتے ہیں یا سامان چند کہتے ہیں، لیکن اسے دلیل نہیں بنتی ہے جہیز کی. اور بعض لوگ تو موقع حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے حوالے سے پیش کرتے ہیں اور جہیز کو ثابت کرتے ہیں. کان کھول کر سن لیں کہ بالکل ان کا جو دعویٰ ہے بلا دلیل ہے. کون کہتا ہے حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز دیا تھا؟ بلکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اگر دیکھا جائے تو بچپن سے آپ کی تربیت میں رہے، آپ کے ماتحت، آپ کے سائے تلے پروان چڑھے، ان کی پرورش و پرداخت آپ کی نگرانی میں ہوئی. اسی طرح جہاں بھی آپ کا سفر ہوا حضرت علی وہاں پر تھے. پوری زندگی حضرت علی آپ کے ماتحت رہے. اتنا سامان ہی نہیں تھا حضرت علی کے پاس جس سے وہ حقوق ادا کر پاتے. تو آپ نے فرمایا کہ این درعک الختمیہ، کہ تمہارا وہ ختمی زرہ کہاں ہے؟ مال غنیمت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ایک تلوار ملی تھی، زرہ ملی تھی، زرہ ختمی زرہ بہت قیمتی زرہ تھی. تو اس زرہ کو بیچ کر حضرت فاطمہ کو جو ہے مہر ادا کیا گیا. اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشکیزہ اور چھال کے بنے ہوئے تکیا اور کچھ چیزیں جو سامان ہیں زندگی میں برتن وغیرہ استعمال کرنے کا وہ دیا تھا جس سے زندگی گزر سکے. چونکہ آپ خود ان کے نگراں تھے، آپ خود ہی ان کے مربی تھے، آپ خود ہی سب کچھ تھے، تو آپ نہیں دیتے تھے کون دیتا؟ پھر دوسری بات، اگر ہم جہیز کو ثابت ہی کرتے ہیں تو آئیے کیا نعوذ باللہ آپ نے ناانصافی کیا کہ آپ حضرت فاطمہ کے تعلق حضرت علی کو جہیز دیا اور دیگر داماد کو حضرت عثمان کو آپ نے جہیز نہیں دیا. اسی طرح دوسرے صحابی کو آپ نے جہیز نہیں دیا. نعوذ باللہ کیا آپ نے ناانصافی کیا؟ میرے بھائیوں یہ سب بکواس ہے. آئیے آپ کے بعد صحابہ کی زندگی میں دیکھیں کیا صحابہ نے اپنی بیٹیوں کی شادی کرایا تو اپنے داماد کو جہیز دیا؟ کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا. تو یہ سب خرافات کو چھوڑا جائے اور منمانی تعبیرات کو چھوڑا جائے اور جو صحیح تعلیم ہے اس کو اختیار کیا جائے اور جہیز جیسی ملعون رسم و رواج کو اور ان تمام خرافات کو، بدعات کو ختم کیا جائے، ان کو چھوڑا جائے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے اس کو اختیار کیا جائے. اگر سنت نبوی کے مطابق، قرآنی تعلیمات کے مطابق نکاح ہوگا تو نکاح بابرکت ہوگا اور یہ صحیح معنوں میں عبادت بنے گی، سرخری کا ذریعہ بنے گا. اور نکاحی کے ذریعے سے دو رشتے قائم ہوتے ہیں اور نکاحی کے ذریعے سے نسل انسانی فروغ پاتا ہے، نسل انسانی کا وجود باقی ہے، نسل انسانی کا بقا جو ہے اگر ہم دیکھتے ہیں تو نکاحی ہے اور نکاحی کے نتیجے میں انسان پیدا ہوا ہے. نکاحی کے نتیجے میں ایک معاشرہ اور کنبہ تیار ہوتا ہے. نکاحی کے نتیجے میں ایک خاندان بنتا ہے، برادری بنتی ہے، قبیلہ بنتا ہے اور نکاحی کے نتیجے میں انسان گناہوں سے بچتا ہے، پاک دامنی اختیار کرتا ہے. نکاحی کے نتیجے میں انسان
کہ شرمگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، گناہوں سے بچتا ہے اور دیگر خرافات سے بچتا ہے۔ تو نکاح بابرکت اگر بنائیں گے تو نکاح بابرکت بنے گا، لیکن اگر ہم خرافات کو اس میں داخل کر دیں گے تو نکاح بابرکت نہیں ہو سکتا، وہ عبادت نہیں ہو سکتی، بلکہ وہ رسم کہلائے گا۔ اور رسم، جو بھی رسم و رواج ہو جس کا تعلق دین سے نہیں ہو وہ بدعت کہلاتی ہے۔ اور بدعت کے بارے میں اللہ نے فرمایا ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، کہ دین میں نئی نئی چیزوں کو ایجاد کرنے سے بچو۔ ایاکم ومحدثات الامور فإن كل محدثة بدعة، کیونکہ ہر نئی چیزیں وہ بدعت ہے، وكل بدعة ضلالة، اور ہر بدعت گمراہی ہے، وكل ضلالة في النار، اور ہر گمراہی جہنم میں جانے والی ہے۔ تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان باتوں پر اگر ہم عمل کریں گے تو ایک جو اچھا ماحول بنے گا اور نکاح آسانی سے ہو جائے گا۔ نکاح کو مسجد میں کیا جائے، نکاح کو مسجد میں کرنے کو جو ہے اس کا ماحول بنایا جائے، اسکیم بنائی جائے، ایک کمیٹی تیار ہو، ایک تنظیم تیار ہو کہ خرافات کو ہم جنم نہیں ہونے دیں گے، ڈی جے نہیں بجے گا، رقص اور جہیز نہیں لیا جائے گا، بلکہ ہم سادگی سے نکاح کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کرنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔